حاضرین اجماع، آج کے اس جمعے کے خطبے میں عظمت صحابہ کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ ذی الحجہ کا مہینہ اختتام پر ہے۔ آنے والا جو مہینہ محرم کا ہے، ماہ محرم میں بالخصوص شیعہ اور خوارج صحابہ اکرام کی شان میں تبرہ بازی کرتے ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ صحابہ اکرام کو کافر قرار دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نماز پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، پاجامہ کرتا ٹوپی پہننے والے، دینی لبادہ اوڑھنے والے، ایسے لوگ بھی بعض صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کریں۔ صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو الگ کر دیا جائے تو پھر نہ دین محفوظ ہے نہ شریعت محفوظ ہے، کیونکہ دین سمجھنے والے، دین سمجھانے والے، دین کو پہنچانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلانے والے، یہی صحابہ اکرام۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ ان مبارک گروہ کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ پر ایمان لائے، ایمان پر جمے رہے، اسلام پر ڈٹے رہے، نبی کی حفاظت کی، نبی کی مدد کی، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، ایسے لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، مدینہ کے مسلمان ہیں، بہت سارے صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام، چاہے کبار صحابہ ہوں، صغار صحابہ ہوں، سابقین اولین میں سے ہو یا آخری دور میں ایمان لانے والے ہوں، سارے کے سارے صحابہ کرام محترم ہیں، معزز ہیں، ان کی عزت و توقیر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے رگ رگ میں، ہمارے خون کی نلیوں میں ہر جگہ پر صحابہ کی عظمت مزین ہے۔ وہ مسلمان ہے جو صحابہ کو نہ مانے، وہ مسلمان ہے جو صحابہ سے محبت نہ کرے۔ صحابہ سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، صحابہ سے بغض اور نفرت یہ نفاق کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ آپ قرآن کریم پڑھیے، 10 آیتیں ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کو دوبالا کرتی ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں صحابہ کرام کے تعلق سے فرماتا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ پہنچے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ عزت والے کون تھے؟ یہ ان کا دعویٰ تھا منافقین کا کہ ہم عزت والے، اور دلیل کون ہے؟ صحابہ کرام۔ نعوذ باللہ، ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، بات چیت کی، کیا ان کا ارادہ تھا کہ ہم مدینہ میں جائیں گے تو بارڈر پر کھڑے ہو جائیں گے، جو صحابہ ہیں، جو مسلمان ہیں وہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم ان کو نکال مارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی۔ کن کی تردید کی؟ منافقوں کی تردید کی۔ کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اپنے آپ کو عزت کا علمبردار سمجھتے ہیں، منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت دار ہیں، عزت والے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تردید کر رہا ہے، کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ ظاہر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومن کون تھے؟ صحابہ کرام مومن تھے، سب پہلے سے مومن تھے۔
کہا عزت مومنوں کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، منافق لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ اکرام کے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ عزت صحابہ اکرام کے لیے۔ صحابہ اکرام معزز ہیں، محترم ہیں، عظمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ عزت صحابہ اکرام کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کے لیے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، ایمان لکھ دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ اکرام یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ صحابہ اکرام ان کے سینوں میں ایمان مضبوط تھا، ایمان مزین تھا، اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا، یہ مومن تھے۔ صحابہ اکرام کی عظمت کا کیا کہنا، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بنتے صحابہ اکرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ کہا مدینہ اور قبا میں کچھ مسلمان ہیں جو صفائی اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ قبا کے مسلمان ایسے ہیں جو پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت صحابہ اکرام کے بارے میں۔ صحابہ اکرام کی عظمت کا کیا کہنا، صحابہ اکرام یہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ وہ ایمان کیسے لائیں گے جو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ کون سا ایمان معتبر ہے، کون سا اسلام معتبر ہے؟ منمانی والا، شرک اور بدعت والا، تقلید والا؟ کون سا اسلام معتبر ہے؟ صحابہ کے منہج پر جو چلے گا وہی اسلام معتبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے، اگر یہ ایمان لائے ایسے ہی جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہے، وہی ہدایت پر ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے یہاں ہدایت یافتہ میں شمار ہونا چاہتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، صحابہ کے فہم کو ماننا پڑے گا، صحابہ جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لانا پڑے گا، ان کے منہج اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے بارے میں 10ویں آیت میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، کہا یہی صحابہ اکرام ہدایت یافتہ ہے، یہی صحابہ اکرام جو کامیاب ہے، یہی صحابہ اکرام جو فائز ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ 10ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی حمد و ثنا بیان کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ کس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ اکرام، کہا تم بہترین امت ہو۔ بہت ساری امتیں آئیں، بہت سارے مسلمان آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں اور ہزاروں امتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کی آیت کہہ رہا تھا کنتم خیر امۃ، کہا تم بہترین امت ہو۔ جب آیت نازل ہوئی، اس آیت کے اولین مصداق صحابہ اکرام، یہ الگ بات ہے کہ اس آیت کی ضمن میں آنے والے سارے مسلمان قومی طور پر داخل ہیں، لیکن پہلی صورت میں، پہلی فرصت میں اس آیت کے مخاطب صحابہ اکرام، کہا تو بہترین امت کو اللہ نے یہاں صحابہ اکرام کی تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے صحابہ اکرام پر۔ اللہ رب العالمین سورۃ توبہ فرماتا ہے لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین مہربانی فرمائی نبی پر، مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پیروی کی تنگدستی کے ایام میں، غزوہ تبوک میں، جبکہ بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، جنگ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت کیسے نازل ہوئی، اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوئی؟
کہا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی ان میں سے، یعنی جو لوگ جن کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے مہربانی فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر، کن پر؟ صحابہ کرام پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے زبردست صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے، کہا انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان پر یعنی صحابہ کرام کے ساتھ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے، کن کے اوپر سلام ہے؟ صحابہ کرام کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی کہیے تمام تعریف اللہ کے لیے اور سلامتی ہو اللہ کے بندوں پر، جن بندوں کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے. کن کو اللہ نے چنا ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ نے پہلے نمبر پر چنا ہے. صحابہ کرام علم پر تھے، بصیرت پر تھے، اور علم اور بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دینے والے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی. اللہ رب العالمین کہتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجیے دیکھو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے جس پر میں بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، کانفیڈنس کے ساتھ، علم کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. میں بھی دعوت دے رہا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں، میرے پر ایمان لانے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے، وہ بھی بصیرت پر ہیں، وہ بھی دعوت دینے والے ہیں. ظاہر ہے کون مراد ہے یہاں پر؟ صحابہ کرام. سر پیری سے صحابہ کرام بصیرت پر تھے، علم پر تھے، اور علم یقین پر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، نبی کے معجزت کو، نبی کے مشن کو زندہ رکھنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو تقویت فرمائی، مضبوطی عطا کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی وہ ذات ہے، وہی رب ہے، وہی رب العالمین ہے جس نے آپ کو تقویت پہنچائی اپنی مدد سے. اللہ نے اپنے نبی کو تقویت پہنچائی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے سے. نبی کو مومن جو تقویت پہنچانے والے تھے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام. اللہ نے اپنے نبی کو تقویت پہنچائی مومنوں کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ بھاگے بھاگے گھر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے ایمان لائی، اور صدیق ایمان لائے، بلال حبشی ایمان لائے، علی بن ابی طالب ایمان لے کر آئے، بعد میں عمر بن خطاب ایمان لے کر کے آئے، اور پھر سلسلہ چلا. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، تقویت پہنچائی. کیسے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے. صحابہ کرام نبی کی حفاظت کی، نبی کو تقویت پہنچائی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، دلوں کو جوڑ دیا. صحابہ کرام کی تعریف پڑھیے، جب ایمان نہیں لائے تھے، جاہلیت کا دور کیسا تھا، آپس میں خون کے پیاسے تھے، معمولی بات پر تلوار نکالتے تھے، صدیوں لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے، مگر ایمان لائے، صحابی ہو گئے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، اللہ کے نبی کے ساتھی ہو گئے. اللہ نے دلوں میں محبت کر دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی اگر آپ دلوں کو جوڑنے کے لیے زمین کا سارا خزانہ ان پر ادھیڑ دے دیں، لیکن پھر بھی آپ دلوں کو جوڑ نہیں سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین میں جو بھی خزانے ہیں، جو بھی دولت ہے، آپ ان پر خرچ کر دیتے، اس لیے دلوں کو ملانے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے. ما الفت بین قلوبهم، ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے. لیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے دلوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی ہے، دلوں کو جوڑ دیا. صحابہ کرام آپس میں بھائی تھے، شیر و شکر بن کر رہتے تھے. آپسی محبت اور الفت کا کیا ماحول تھا، لفظوں بیان نہیں کیا سکتا ہے. صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا، اللہ نے سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا.
سارے صحابہ جنتی ہیں. اب بتائیے اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے، ہم اگر ایسے لوگوں کے بارے میں زبان بولے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بارے کچھ بولے، صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ بولے، علی بن ابی طالب کے بارے میں کچھ بولے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بولے، ارے یہ تو ہم بہت خطرناک راستے پر ہیں. جن کو اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے، ہم جنتی لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں، شرم کی بات ہے. ہمارا کیا ٹھکانا، ہمارا کچھ ایسا پتہ نہیں، ہم کہاں جائیں گے مرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ سے خیر کی امید ہے، لیکن جن کے بارے میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، ہم زبان سے بولے کہ معاویہ ایسے تھے نعوذ باللہ، اور حضرت عائشہ ایسی تھی، اور نعوذ باللہ حضرت علی بن ابی طالب ایسے تھے. جن بعض صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کی چھوٹی غلطی ہے. بعض صحابہ اکرام سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اچھائیوں کے مقابلے میں، لاکھوں نیکیوں کے مقابلے میں اگر کہیں کچھ غلطی اور بھول ہو جائے، اتحادی پتہ ہو جائے، درگزر کرنا ہے. ہم فیصلہ کرنے کے لیے، جج بننے کے لیے پیدا کیے گئے کہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. کروڑوں کی نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے. ہم جج بننے کے لیے تیار نہ ہو. امام احمد نظر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی مسئلہ قضیہ آیا، کہا بعض صحابہ اکرام کی اختلافات کی لڑائیاں ہوئی، کہا کہ ہم بعض اسلاف نے کہا کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہمارے ہاتھ محفوظ تھے، ہماری تلوار محفوظ تھی. ہم اس زمانے میں ہے، اللہ نے زمانے کو بچایا. جب ہمارا ہاتھ محفوظ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے زبان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سارے صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہو گیا. بتائیے جن سے اللہ راضی ہو ہم ناراض ہیں. جن سے اللہ راضی ہو اور ہم اپنے دلوں میں کینہ رکھے، کپٹ رکھے، نفرت رکھے، ہم ناراض رہے ان سے، یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، معلومی کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے. بہت بڑا فتنہ ہے یہ جو صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، صحابہ اکرام کی چھات میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لعنت دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں. ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، گمراہی پر ہیں. اللہ اس سے راضی ہو گیا اور ہم ناراض ہیں. تو ہم کس راستے پر ہیں؟ شیطان کے راستے پر ہیں. ہم توحید پر نہیں ہیں، ہم ایمان پر نہیں ہیں، ہم شیطان کے راستے پر ہیں کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا ہم ان سے ناراض ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے صحابہ اکرام کے سلسلے میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، کہا جو لوگ ایمان لائے نبی پر اور نبی کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو قیامت کی رسوا نہیں کرے. یہ کتنے شرف کی بات ہے. صحابہ اکرام اول نمبر پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو نبی پر ایمان لایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن. کن کو رسوا نہیں کرے گا؟ النبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نبی کے ساتھ جو ایمان لانے صحابہ کرام پہنے گا. اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے اللہ اس سے راضی ہو گیا. اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دی. آج اس روئے زمین پر کوئی آخری پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک سجدے میں زندگی گزارتی، اس کے ایسا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کیسے جانے زندگی. کوئی کتنا بڑا پہنچا ہو، ولی اللہ ہو، بلا ہو، جن کو دنیا سمجھتی کہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، پہنچا ہوا آدمی ہے، پھر بھی کوئی آدمی ہے نہیں کہہ سکتا. اللہ سے خیر اگر ایمان پر ہے، نماز پر ہے، دین پر ہے، شریعت پر ہے، ہم جنازہ پڑھیں گے، اس کے حق میں دعا کریں گے اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں گے. لیکن ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ فلاں آدمی جنتی ہے. حج کر کے آیا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جنتی ہے. حج کرنے کے لیے جایا، رات میں ڈوب کے مر گیا، نہیں کہہ سکتے جنتی ہے. جنت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے. کیا فیصلہ کرے جنتی ہے، یہ نہیں اختیار. لیکن اس روئے زمین پر صحابہ اکرام کی وہ پاکیزہ حسنیات تھیں. قرآن کے بارے میں نازل ہوتا تھا، نبی کا فرمان نازل ہوتا تھا. کیا یہ صحابہ اکرام جنتی ہے؟ سارے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا جو صحابہ اکرام. اللہ رب العالمین فرماتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
لیکن رسول اور ان پر جو ایمان لانے والے صحابہ اکرام یعنی مسلمان صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے جانوں مالوں سے، یہی وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے خیرات ہے، بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، جنت ہے، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے جن کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے، صحابہ اکرام کا مقام حاصل ہے۔ قرآن صحابہ کی عظمت کو کھول کھول بیان کر رہا ہے۔ احادیث میں آپ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی آئے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابیوں نے سوال کیا ای الناس خیر، بتائیے کون لوگ بہتر ہیں، لوگوں میں سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے سے جڑے ہوئے۔ خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اللہ کے نبی پر جو ایمان ہے صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آئے تابعین ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آئے سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ جب نبی کا زمانہ ہے، نبی کو ایمان لانے والے لوگ ہیں، نبی کا سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کا مقام رکھا یہ بھی بدلا ہے۔ سوال کیا گیا سب سے بہتر کون لوگ ہیں، جواب کیا ملا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اشارہ ہے جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، میرا سپورٹ کرنے والے ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی، بشارت اس کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ طوبی لمن رآنی، بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے جس نے مجھ کو دیکھا، یعنی ایمان کی حالت میں۔ نبی کو کس نے دیکھا ہے؟ نبی کو کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام نے دیکھا ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کون ہے؟ یہ اللہ کے انتخاب ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کی دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو محمد کا دل صلی اللہ علیہ وسلم تمام بندوں میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر دل تھا۔ اس کا دل تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ لرسالتہ، تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے لیے چن لیا اور رسالت کے ساتھ مبعوث کیا، رسول بنایا۔ تمام جنوں انس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے۔ آپ سید ولد آدم ہے، بنی آدم کے سردار ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، بعد قلب محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل کے بعد بندوں کے دل کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ نے صحابہ اکرام کے دل کو سب سے اچھا دل پایا، سب سے پاکیزہ دل کس کا تھا؟ صحابہ اکرام کا دل اللہ نے دیا۔ فجعلہم قراء نبیہ، تو اللہ نے اپنے صحابہ کو، اللہ نے صحابہ اکرام کو نبی کا ساتھی بنا دیا، جو نبی پر ایمان لانے والے تھے، جو سب سے بہترین دل والے تھے، اللہ کی نگاہ میں سب سے معزز تھے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، ساتھی اور ساتھی بنا دیا۔ یہ مسلم احمد کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے سب فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، سنو لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کرام برا بھلا مت کرو، گالی مت دو۔ اللہ کے نبی سب منع فرما رہے ہیں تم میرے صحابہ گالی مت دو، اور آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کی محبت کے نام میں صحابہ کرام گالی مت دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم تھوڑا خرچ کر دو، پھر بھی تم صحابہ اکرام کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی ہیں، نبی کے زمانے میں جو ایک مد، آدھا مد، جس کی مقدار آدھا کلو کے آس پاس ہو، آدھا کلو اناج جو صحابہ اکرام نے دین اسلام کی قربانی کے لیے دیا ہے، تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اگر تم احد پہاڑ کے برابر ٹنوں ٹن سونا، بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 6-7 کلو میٹر کا پہاڑ ہے،
اتنا بڑا اتنا زیادہ سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اتنی بڑی نیکی ہے؟ کیا تصور کیا جائے کوئی اتنا بڑا سونا خرچ کر سکے؟ اتنا مالدار ہے کوئی؟ کہا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو صحابہ اکرام کے نبی کے زمانے میں جو انہوں نے آدھا مد یا ایک مد آدھا کلو جو اناج صدقہ کرتے تھے، خرچ کرتے تھے اسلام کی راہ میں، ان کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے ذرا دیکھیے۔ حضرت عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، خبردار محمد کے ساتھیوں کو غالباً تو صحابہ اکرام کو برا مت کہو، فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدكم عمرا۔ ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک لمحہ کھڑا ہونا، نبی کے سپورٹ میں، نبی کی تائید میں، نبی کی حفاظت میں، نبی کے ساتھ ایک سیکنڈ کھڑا رہنا تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی بھر سجدے میں ناک لگا لگا کر کے مر جائے، زندگی بھر عبادت کرتے رہے، ایک غلطی بھی نہ کرے، تقویٰ اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، زندگی بھر عبادت کرتا رہے، صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے ساتھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے وہ کہتے ہیں واللہ لمشهد شهده رجل يغفر فيه وجهه مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح علیہ السلام۔ کہا صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ جو صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں تھے اور نبی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، نبی کی سپورٹ کی، نبی کی مدد کی، اور اس راستے میں ان کے چہرے پر دھول لگ گئی۔ سفر ہے، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کی وجہ سے چہرے میں، بال میں، داڑھی میں دھول مٹی لگ جائے۔ کہا وہ مقام جو صحابہ کرام نبی کے ساتھ تھے جہاد میں اور ان کا چہرہ گرد آلود ہو جاتا ہے۔ کہا اگر کوئی شخص جس کو عمر نوح مل جائے، 950 برس کو زندگی مل جائے، اور وہ شخص زندگی بھر عبادت کرتا رہے، پھر بھی وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا بڑا مقام بیان فرمایا۔ کہا ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، فطروں سے بچنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے آخری دور میں۔ کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے کہا میرے بعد فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، انتشار ہوگا، ان فتنوں سے، اختلاف سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ کہا تم میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ آپ نے نہیں کہا کہ میری سنت کو پکڑ لو، آپ نے اپنی سنت سے کیا کہا؟ صحابہ کے منہج کو پکڑ لو، صحابہ کے فہم کو سمجھو، صحابہ کا راستہ اختیار کر لو، صحابہ کے فہم کو سمجھو، مضبوطی سے جگڑ لو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام ہدایت پر تھے، ہدایت والے تھے، ہدایت پر چلنے والے تھے، شریعت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کہا کہ یہ ان کے راستے پر ان کا فہم، ان کا جو موقف ہے، ان کا جو فہم ہے، ان کا جو منہج ہے، ان کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہود و نصارہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے گمراہ ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ لوگوں نے کہا اس میں ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ اللہ ملت آپ نے کہا ایک جماعت حق پر ہوگی، طائفہ منصورہ کہلائے گی، جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کون ہے وہ؟ آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، صحابہ کی عظمت کی، کہا جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں جس پر، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی لانے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کریں، صحابہ اکرام کا دفاع کریں، ان کی حفاظت کریں۔ دیکھیے ایک صحابی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ آپ نے کہا قیامت کب آئے گی، اس کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ کہا میں نے بہت زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے، بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہے، میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، کہا تم اس کے ساتھ رہو گے قیامت دن جسے تم محبت کرتے ہو، نبی کے ساتھ رہو۔ حضرت انس کہتے ہیں اس بات سے بڑی خوشی ہوئی
کہتے بڑی خوشی ہوئی. وہ کہتے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں ابوبکر سے محبت کرتا ہوں, میں عمر سے محبت کرتا ہوں, میں ان کے جیسا کام نہیں کر پاتا ہوں. حضرت عمر کی جو قربانیاں ہیں, ابوبکر صدیق کی جو قربانیاں ہیں, میں ان کے برابر نہیں ہوں, ان کے جیسے کام نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان کے ساتھ ان کے برابر کر دے گا. کیا ان کی محبت کی وجہ سے نیک لوگوں سے محبت کرنا, صحابہ سے محبت کرنا, نبی سے محبت کرنا, یہ ان کی رفاقت قیامت دن پانے کا سبب ذریعہ ہے. اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا, نفرت کرنا, یہ بہت بڑی معلومی اور بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الانصار یحبهم, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصار سے محبت صرف وہی کرے گا جو مومن ہو. الانصار لا يحبهم الا مومن, انصار سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے. ولا يبغضهم الا منافق, اور ان سے بغض اور نفرت وہی کرے گا جو منافق ہے. فمن احبهم احبه الله, اور جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں, انصار سے محبت کرے, صحابہ کرام سے محبت کرے. ومن ابغضهم ابغضه الله, اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے, کینہ رکھے, نفرت رکھے, جلن رکھے اور نفرت پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض اور نفرت رکھتا ہے. تو صحابہ کرام بہت بڑی پاکیزہ جماعت کی, ان لوگوں نے دین کی خدمت کی, دین کی حفاظت کی, نبی کا سپورٹ کیا, دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے نہ جان کو جان سمجھانا, مال کو مال سمجھانا, گھر کو گھر سمجھا, دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا, مال کی بازی لگا دی, اور سب قربان کر دیا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے. صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے, صحابہ کرام نے ایمان کی حفاظت کے لیے زخم سے جہاد کیا ہے, قربانی دی ہے, مال کی قربانی دی ہے, جان کی قربانی دی ہے, اپنے خون سے اسلام کو سیراب کیا ہے, تب اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج ہم صحابہ کرام پر پیچھے اٹھا لیں, یہ ہماری تباہی ہے, ہماری بربادی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بڑی قربانیاں سابقین اولین میں سے ہے. سبوں سے محبت رکھنا, اپنے خصوص عشر مبشرہ کے خلفائے راشدین سے محبت کرنا, یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے ایمان اور اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے. اگر صحابہ سے بغض رکھیں گے, نفرت رکھیں گے, ہمارا ایمان خطرے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمان کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے, اور ہم سب کی دنیا میں زندہ رکھے, ایمان اور توحید پر قائم رکھے, منہج سلف پر ہم سب کو قائم دائم رکھے. جو بیمار اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا کا عطا فرمائے, جو پریشان اللہ کی پریشانی کو دور فرمائے, ہمارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے, اور اس بارش کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے, اور ہر قسم کی تباہی اور بربادی کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے, دجال کی فتنے سے بچائے, اور قرض کی بوجھ سے بچائے, جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.